چھوٹا بیٹا اس کا سب سے چہیتا تھا۔ جب کسان فوت ہو گیا تو اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے چکی، دوسرے کے لیے گدھا اور تیسرے کے لیے بلا جس کا نام پس تھا وراثت میں چھوڑا۔ دونوں بڑے بھائی خوش ہو کر مارکی کا مذاق اڑانے لگے۔ مارکی بہت دل برداشتہ ہوا اور حیران تھا کہ اس کے والد نے اس کے لیے بلا کیوں چھوڑا۔ ہائے 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 پس، ایک کے پاس چکی، دوسرے کے پاس گدھا، اب میں کیا کھاؤں اور تم کو کیا کھلاؤں؟ پھر ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر مارکی حیران رہ گیا۔ میرے آقا، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ بس تم بات کر سکتے ہو؟ ایک بلا مجھ سے بات کر سکتا ہے؟ میں تو اور بہت کچھ کر سکتا ہوں، بس مجھے ایک تھیلا اور جوتوں کی ایک جوڑی دلا دیں اور پھر دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ مارکی ابھی بھی بہت حیران تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جوتوں اور تھیلے کا بندوبست کہاں سے کرے، لیکن بلے کی باتیں سن کر اس کی امید جاگی۔ چلو دیا تم کو تھیلا اور جوتے، دیکھتا ہوں اب کیا کرتے ہو۔ مارکی اپنی جمع کنجی لے کر موچی کے پاس پہنچ گیا۔ موچی اس کی عجیب و غریب فرمائش سن کر حیران رہ گیا۔ بلے کے لیے جوتے؟ واقعی؟ ہاں بالکل۔ اس کو جلد ہی اس کے جوتے اور بڑا تھیلا مل گیا۔ لو بھائی، ہو گئے تمہارا سارا انتظام، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے ہوگا رات کے کھانے کا انتظام۔ اس خرگوش پکڑنے ایک جگہ پہنچا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے کچھ گاجریں اور دوسری سبزیاں ڈال کر وہاں کھلا چھوڑ دیا اور خود درخت کے پیچھے جا کر چھپ کے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ خرگوش تھیلے میں گھس کر کھانا کھانے لگے۔ اس جلدی سے درخت کے پیچھے سے نکلا اور تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ پکڑ لیا، پھر وہ مارکی کے پاس گیا۔ یہ رہا ہمارا کھانا۔ بس تم ہمارے لیے خرگوش لائے، شکریہ۔ انہوں نے ایک مزیدار اور بھرپور کھانا کھایا اور کچھ اگلے دن کے لیے بھی رکھ دیا۔ اگلے دن پس پھر اسی جگہ پہنچا اور اسی طریقے سے مزید خرگوش پکڑ لیے۔ واپسی کے راستے میں اس نے بادشاہ کے محل جانے کا ارادہ کیا، لیکن محافظوں نے راستہ روک لیا۔ حضرات، مجھے اندر جانے دیں، میں بادشاہ کے لیے تحفے لایا ہوں۔ اگر انہیں پتہ لگا کہ آپ نے اندر جانے نہیں دیا تو ان کو برا لگ سکتا ہے۔ ایک بلا جو بات کر رہا، جوتے بھی پہنا ہے۔ بادشاہ سلامت دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، کسی کو جانے دو۔ محافظوں نے اسے راستہ دیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی اسے بات کرتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ سلامت، میرا نام پس ہے اور میرے مالک مارکی آف کیربس ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے خرگوشوں کا یہ تحفہ اور سلام بھیجا ہے، انہیں قبول فرمائیے۔ ارے واہ، کیا جادوگر بلا ہے، بڑی خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر۔ اپنے مالک سے کہنا ہم نے ان کا تحفہ قبول کیا اور ان کے اس عمل کی قدر کرتے ہیں۔ شکریہ بادشاہ سلامت۔ شہزادی جوتے پہنے بلے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہم تمہیں جوتے پہنا بلا بلائیں گے۔ پریگو، خیال رکھو یہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اسے عمدہ ترین دودھ اور ملائی دینا۔ پریگو بادشاہ کے ملازم نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے خوشی خوشی سارا دودھ پی لیا اور محل سے چلا گیا۔ واپس جا کر اس نے سارا ماجرا مارکی کو سنایا۔ جوتے پہنا بلا، تم شاہی خاندان سے ملے، مجھے بتاؤ شہزادی کیسی ہے؟ وہ بالکل اس دودھ ملائی کی طرح پیاری تھی جو انہوں نے مجھے کھلائی، خوبصورت آواز اور خوبصورت دل والی۔ میرے خیال میں آپ کو ان سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں تمہارا مالک ضرور ہوں، لیکن کوئی شہزادہ نہیں۔ اس کی شادی تو ایک بڑے محل والے سے ہوگی۔ اس نے کچھ نہ کہا، لیکن وہ ہر روز محل میں بادشاہ کے لیے 1 یا 2 خرگوش کا تحفہ لے جاتا تھا۔ جلد ہی یہ بات پھیل گئی کہ ایک بولتا ہوا بلا ہے جو اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے اور بادشاہ کے لیے تحفے لے جاتا ہے۔ کچھ دور ایک بڑے سے محل میں ایک بڑا سا دیو رہتا تھا۔ جو بھی اس کے محل کے پاس سے گزرتا وہ اسے کھا جاتا۔ بہادر پس اس دیو سے ملنے اس کے محل پہنچا اور اس کے دروازے پہ دستک دی۔ دیو نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے ایک جوتوں والا بلا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ ایک جوتوں والا بلا اور ایک بلا جو کہ بات بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو بولتا بھی ہے۔ ایک منٹ، یقیناً تم وہی جوتوں والے بلے ہو جس کے بارے میں نے سنا ہے۔ اور آپ یقیناً وہ طاقتور اور خطرناک دیو ہیں جن سے سب لوگ ڈرتے ہیں۔ دیو اپنے بارے میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ خوش قسمت ہو کہ مجھے بلے کھانا پسند نہیں۔ آ جاؤ اندر۔ اس محل کے اندر چلا گیا۔ دیو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے ملنے کیوں آیا ہے۔ بولو کیسے آنا ہوا؟ اصل میں آپ کی جادوئی طاقتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں نے سنا ہے کہ آپ خود کو کسی بھی جانور میں تبدیل کر سکتے ہیں، सच है ये। تو کیا میں ابھی دیکھ سکتا ہوں؟ بڑا اچھا لگے گا مجھے۔ دیو ایک طاقتور شیر میں تبدیل ہو گیا اور اس پہ دھاڑنے لگا۔ بیچارہ پس خوف زدہ ہو گیا۔ ارے ارے ارے، مجھے یقین ہو گیا، اب واپس اپنی شکل میں آ جائیں۔ आया यकीन तुमको? ہاں آ تو گیا ہے، لیکن क्या मतलब लेकिन? کیا آپ تھوڑے چھوٹے جانور میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کافی بڑے دکھتے ہیں نا۔ मैं किसी भी जानवर में तब्दील हो सकता हूँ। अब ये देखो। اور پھر وہ ایک چوہا بن گیا۔ اس کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے جلدی سے چوہے کو پکڑا اور کھا گیا۔ ہاں، کافی دنوں بعد بڑا موٹا چوہا کھایا۔ وہ سر اٹھا کے محل سے باہر آیا۔ ہر کام منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ واپس گھر آیا۔ آج خرگوش نہیں لائے؟ چلے آقا، ندی کنارے چل کر نہاتے ہیں۔ ابھی؟ ہاں ہاں، چلے میرے ساتھ، بھروسہ رکھیں۔ مارکی شش و پن میں پس کے ساتھ دریا کی طرف چلا گیا۔ وہ دریا کنارے نہانے لگا۔ اس نے جلدی سے اس کے کپڑے اٹھائے اور ایک پتھر کے نیچے چھپا دیے۔ قریب سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ بادشاہ اپنے خاندان کے ساتھ ہفتے میں ایک دن اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ جیسے ہی سواری قریب پہنچی وہ زور زور سے چلانے لگا۔ ارے بچاؤ بچاؤ! شاہی سواری رکی اور بادشاہ نے جانی پہچانی آواز کی طرف جھانکا۔ अरे पुस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? بادشاہ سلامت، میرے مالک مارکی نہا رہے تھے دریا میں، کوئی ان کے کپڑے چرا کر لے گیا، اور اتنی ٹھنڈ ہے، اگر کپڑے نہ ملے تو وہ یقیناً بیمار ہو جائیں گے۔ میری مدد کیجیے آقا۔ सिपाहियों, हमारे पास मौजूद सबसे उम्दा कपड़े लेकर मार्की के पास जाओ और उन्हें इज्जत से हमारे पास लाओ। سپاہی شاہی لباس لے کے دریا کی جانب بھاگے اور کچھ ہی دیر میں پس کا مالک سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ وہ شاہی لباس میں ایک حسین شہزادہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادی نے اپنی شاہی بگی سے باہر جھانکا، مارکیز کی نظر اس پر پڑی۔ اوہ مارکی، کتنا حسین شہزادہ ہے! شہزادی، جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا۔ مارکی اپنے حواسوں میں واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اس احسان کے لیے بہت بہت شکریہ۔ अरे नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। आखिरकार हमारी कैरेबस के मार्की से मुलाकात हो ही गई। तुम्हारे भेजे हुए तोहफे हमें बहुत पसंद आते हैं। हम तुमसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम्हें घर छोड़ देते हैं। بس جو یہ سب دیکھ رہا تھا اچانک بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت، ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے محل چل کر ہمیں اپنی خاطر تواضع کا موقع دیں۔ مارکی نے حیرانی سے پس کی طرف دیکھا۔ ہمارا محل؟ اس نے اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مارکی نے پس پہ بھروسہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہاں ہاں، بادشاہ سلامت، آپ میرے ساتھ میرے محل چلیں اور ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیں۔ चलो तो फिर चलते हैं। مارکی شاہی بگی میں سوار ہو گیا اور پس بگی کے آگے آگے دوڑنے لگا۔ وہ دیو کی ریاست کی طرف چل دیے۔ دیو کے کھیتوں میں بہت سارے کسان کام کر رہے تھے۔ پس ان کی طرف گیا اور ان کو خبردار کیا۔ ہوشیار ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری تشریف لا رہی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے یہ کھیت کس کے ہیں تو کہنا کیرابس کے مارکی کے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کہا تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ کسانوں نے ڈر کر حامی بھر لی۔ بادشاہ کی سواری جب وہاں سے گزری اور بادشاہ نے کسانوں کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلایا۔ اے شخص، یہ زمینیں کس کی ہیں؟ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ کیرابس کے مارکی کے لیے حضور۔ بادشاہ اور اس کا خاندان یہ سن کر بہت متاثر ہوئے۔ कैरेबस के मालिक, क्या बढ़िया जमीनें हैं तुम्हारे पास। شکریہ حضور۔ جیسے ہی شاہی بگی دیو کے محل پہنچی، پس ان کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ ساری تیاریاں پہلے سے مکمل کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور باقی لوگ بگی سے اترے اور محل کی تعریف کرنے لگے۔ واہ 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 واہ، کیا عالی شان محل ہے! हाँ हाँ, वाकई। مارکی کو جلدی احساس ہو گیا کہ یہ اس کا محل ہے۔ میرے حضور، کیرابس کے محل میں آپ کا خوش آمدید۔ آئیے ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیے۔ اس دن مارکی اور پس نے شاہی خاندان کے ساتھ بڑی ہی شاندار دعوت کی، جس میں مختلف قسم کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ مارکی اور شہزادی نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے قابل شہزادہ مل گیا ہے۔ بادشاہ نے مارکی کو وہ کہا جو مارکی نے کبھی سوچا نہ تھا۔ शहजादा मार्की, एक बादशाह नहीं एक बाप की हैसियत से पूछता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना पसंद करोगे?
मेरे हुजूर, मेरे लिए ये बाइस से फख्र बात होगी। जल्द ही मार्की और शहजादी की शादी हो गई और वो शहजादा बन गया। मार्की अपने वालिद का शुक्रगुजार था जिन्होंने उसे ये बिल्ला दिया। पुस को फिर कभी खरगोशों का शिकार नहीं करना पड़ा। वो शहजादा और शहजादी के साथ हंसी खुशी महल में रहने लगा।